اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ کی خدمت کے طور پر، جیسا ایک خدمت یہ بھی ہوتی ہے نا، جیسا آپ بتائیں کہ بھئی ظاہری اعتبار سے ہمارے بلال پاشا فرما رہے تھے یا قطب پاشا فرما رہے تھے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ اگر مکھی بھی اگر آتی تو آپ کے جسم پاک پر نہیں بیٹھتی تھی. جی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ماشاءاللہ. جی پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ پاکیزگی اور یہ کرامت عطا فرمایا تھا کہ کوئی مکھی بھی آتی تو آپ پر، آپ کے جسم پاک پر یا لباس پر نہیں بیٹھتی. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی یہ فیض تھا پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو معاملات ہوتے ہیں بعد میں علم سے متعلق، علم جو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم عطا کردہ ہے، ان میں بھی جس طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، ہم سنتے کئی مرتبہ من گھڑت روایت، موضوع روایت، یعنی لوگ آپ کو سنا رہے ہیں یہ حدیث شریف کہہ کر، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ایکچوئل میں یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرمایا ہی نہیں تھے، یہ تو جھوٹی بات چلا دی گئی ہے. تو علماء نے اس طرح سے بڑی محنتی کی ہے، اسماء الرجال کا باضابطہ علم وضع کیا ہے، اصول الحدیث بنائے ہیں، تاکہ ہر وہ چیز جو سرکار کی طرف منسوب کی جاتی ہو لیکن وہ سرکار نے نہیں فرمایا ہو تو اس کو رد کیا جا سکے اور بالکل کلیئر کیا جا سکے کہ یہ سرکار کے فرامین ہیں اور یہ سرکار کی طرف غلط منسوب کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح سے بزرگان دین کے کلام میں بھی وقتاً فوقتاً لوگ مداخلتیں کرتے رہتے ہیں. کہیں پر اگر کوئی بڑے اللہ والوں کی کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس میں اپنے لائنز بیچ میں داخل کر دیتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اتنے بڑے بزرگ فرمائے اور ہم کو عمل کرنا ہے، حالانکہ وہ ان کا فرمایا ہوا نہیں ہے. اسی طرح سے بڑے بڑے بزرگان دین کے کتابوں میں کیا گیا ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کے نام سے کتاب موسوم کر دی گئی. ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ کتاب ان فلاں بزرگ کی ہے جبکہ وہ بزرگ کی کتاب ہے ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس طرح سے جیسے بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ لوگوں نے شرارتاً اس طرح سے کیا ہے، انہی معاملات میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق بھی اس طرح کی بات آتی ہے کہ آپ کی طرف بھی کئی کتابیں اور کئی کتابوں کے اندر کئی جملے منسوب کر دیے جاتے ہیں، اور دفاع کے لیے جس طرح اولیاء اللہ کے علم کے دفاع کے لیے، اولیاء اللہ کی کتاب کی دفاع کے لیے کتابیں لکھی گئی ہے، اہل علم نے کام کیا ہے، اسی طرح سے پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کتاب ہے، کتاب الغنیہ، غنیۃ الطالبین سب سے مشہور کتاب ہے، مشہور سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے بارے میں علماء میں اتنا زیادہ اختلاف ہے. کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ سرے سے کتاب پیران پیر کی ہے ہی نہیں، اور کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ پیران پیر کی کتاب ہے لیکن اس میں لوگوں نے اتنا ایڈ کر دیا اپنی طرف سے کہ اب وہ کتاب سیف نہیں ہے. اور یہ دونوں علماء اہل سنت کے موقف ہے اور دونوں کے موقف کا ہم احترام کرتے. جی اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو کیا کہتے ہیں پیران پیر کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے کہ پیران پیر نے یہ فرمایا ہے، جبکہ آپ اگر دیکھیں گے وہ لائن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا یہ تو پوری اہل سنت کے خلاف ہے، بلکہ کئی جگہوں پہ تو پوری لاجک کے خلاف ہے، کئی مقامات پہ وہ باتیں قرآن کے خلاف پڑ جاتی ہے. تو کیا معاذ اللہ غوث پاک نے ایسا فرمایا ہے؟ تو دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا یہ کتاب پیران پیر کی ہے ہی نہیں، یا یہ بات ہے کہ یہ پیران پیر کی کتاب ہے لیکن اس میں بہت سارا قلم چل چکا ہے، تھوڑا بہت نہیں. کوئی کہیں گے کہ ایک آدھ جگہ ایڈ ہو گیا، نہیں بھائی صاحب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ جانتے نا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا بہت نہیں. اگر مانتے ہیں کہ اس میں ایڈ ہو گیا تو بہت زیادہ ایڈ ہو گیا. مگر پرسنلی اگر میرا اپنا موقف اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرا اپنا موقف، میری پرانی اسٹڈی ہے، میرا اپنا موقف یہ ہے کہ غنیۃ الطالبین پیران پیر کی کتاب نہیں ہے. الغنیہ لطالبی طریق الحق، ایسا نہیں کہ وہ جذبات میں کہہ رہا ہوں، یہ کتاب اوریجنل ٹیکسٹ میرے پاس ہے، ایک سے زیادہ نسخے میرے پاس ہے، میں پوروں کو اسٹڈی کر کے بتا رہا ہوں کہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یہ پیران پیر کی کتاب نہیں. جو بھی لکھے ہیں، جیسا بھی لکھے ہیں، وہ پیران پیر کی کتاب نہیں ہے. سر الاسرار ہے، قلائد الجواہر ہے، دیگر کتابیں ہیں جو پیران پیر کی ہے، لیکن یہ منسوب کر دی گئی. اور یہ میرا موقف رکھنے والا میں پہلا آدمی نہیں ہوں، اور پہلے کے بزرگان دین نے بھی اس طرح سے کام کیا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی باتیں بیان ہوتی، میرے نظر میں جتنی باتیں اب تک بیان ہوتے آئی ہے، یہ پیران پیر کی کتاب نہیں ہے. سیدنا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اکابر اولیاء ہند، جی کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا نظامی، کیا اشرفی، سارے علماء ان کا نام لیتے، اتنے بڑے محدث.
شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاف الفاظ میں فرمائے ہیں کہ غنیۃ الطالبین کتاب کی نسبت جو ہے پیرانے پیر کی طرف کرنا یہ بالکل غلط ہے، یہ ان کی کتاب ہے ہی نہیں فرمائے. اور بھی کئی بزرگان دین اس طرح سے فرمائے، بعض بزرگان دین فرمائے نہیں ان کی کتاب تھی لیکن اس طرح. تو میں تو آپ کو اپنا موقف بتا دیا کہ میرے حساب سے یہ نہیں، مگر یہ ہے کہ وہ کیسے ثابت ہو رہا کہ وہ ان کی نہیں ہے، کیسے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ ان کی ہے اور کیسے ثابت ہو رہا ہے یہ ان کی نہیں ہے، اس کے اوپر آسان زبان میں کوئی لٹریچر، کوئی بک اویلیبل نہیں تھی. میری نظر میں ہوں گی، ہو سکتا ہوگی، مگر میری نظر میں نہیں تھی. ہمارے عزیز دوست مولانا سید فیضان وارثی صاحب دامت برکاتہم الہ آباد کے عالم ہیں، سلسلے وارثیہ کے مشہور شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تنبیہ الغافلین عن حقیقت غنیۃ الطالبین، انہوں نے یہ کتاب لکھی. انشاءاللہ تعالیٰ آج اس کتاب کا رسم اجرا کریں گے. اس کتاب کے اندر ثابت کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اس کتاب کے اندر غنیۃ الطالبین کے اندر بہت ساری ایسے باتیں شامل کر دی گئی ہے، بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہوئی ہے ان کتابوں کے اندر جس سے کلیئرلی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیرانے پیر کی کتاب نہیں ہے. اور یہ بہت بڑا علمی قدم ہے آج انہوں نے جو اٹھایا ہے، بڑا علمی قدم ہے. ہو سکتا ہے اس میں آگے نکل کر لوگ بولیں گے کہ بھئی اس کی املا اور درست ہونا چاہیے، تحقیق اور مضبوط ہونا چاہیے. ہاں، کوئی بھی علم آغاز کیا جاتا ہے، بعد میں اپ گریڈ ہوتا ہے، اپ گریڈ انشاءاللہ تعالی ہوتا رہے گا. لیکن جو قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ بہت قابل تحسین ہے، اور یہ پیرانے پیر رضی اللہ تعالی عنہ کی یعنی وہ عظیم ہستی کی ایک چھوٹی سی خدمت ہے. اور اس خدمت کی وجہ سے میں نے ان کو دعوت دیا کہ میں بولا فیضان صاحب آپ آ جائیے حیدرآباد، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کتاب اپنے لائیے، ہم یہاں رسم اجرا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کتاب کی رسم اجرا ہم کرتے ہیں، اور رسم اجرا کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم فیضان صاحب کو سماعت فرمائیں گے.